مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 28 رمضان 1446 ہجری بمطابق 28 مارچ 2025 عیسوی۔ موضوع رمضان کے اختتام پر کرنے کے کام۔ خطیب فضیلت الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بخشش و انعام اور سخاوت و احسان والا ہے، جس نے ہمارے لیے ماہ رمضان کا روزہ مشروع کیا اور اسے رحمتوں کے نزول اور مغفرت کا موسم بنایا۔ قیامت کے دن روزے داروں کو باب ریان سے بلایا جائے گا۔ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے آخر تک پہنچایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ وہ اعتکاف و قیام کرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے ان پر، ان کے نیک و معزز آل و اصحاب پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، طلب و جستجو میں محنت کریں اور عمل کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ دنیا کی آسائش ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور نہ اس کے مصائب سے بچا جا سکتا ہے۔ رکاوٹ بننے والا دھوکہ اور ناپائیدار سہارا ہے۔ آپ اپنی عمر کو نیک اعمال میں لگائیں۔ راتیں اور دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اور مہینے اور سال کتنی جلدی ختم ہو رہے ہیں۔ مواقع ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، رہائش محدود ہے اور دن گنے چنے ہیں۔ ہر شے کا مقررہ وقت ہے۔ آپ رخت سفر لے لیں اور سب سے بہتر رخت سفر تقویٰ ہے۔ مؤمنوں، یہ دیکھیں، رمضان رخصت ہونے کو ہے، وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور اس کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے قدم کتنے تیز ہیں اور اس کی مدت کتنی مختصر ہے۔ کل ہم نے خوشی اور شوق سے اس کا خیر مقدم کیا اور آج ہم آنسو بھری آنکھوں سے اس سے الوداع کہہ رہے ہیں۔ سو وہ حضرات جو دوڑ میں تھے، جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جو پچھلے دنوں میں اچھا عمل کرنے والا تھا وہ باقی وقتوں میں اچھا عمل کرے، اور جو کوتاہی کرنے والا تھا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ کا فضل اس کے بندوں پر جاری ہے۔ وہ طاعتوں کی طرف جلدی کرے اور تقرب کے کاموں کی طرف سبقت لے جائے، کیونکہ اعمال کا اعتبار خاتمے سے ہے اور اعتبار کمال اختتام کا ہے، نہ کہ کمزور آغاز کا۔ خوشبخت وہ ہے جسے اللہ مقبول لوگوں کی فہرست میں لکھ لے قبل اس کے کہ دروازہ بند کر دیا جائے اور صحیفہ اٹھا لیا جائے تو اسے رحمت کے جھونکوں میں سے کوئی جھونکا لگ جائے اور جہنم اور اس کی لپٹوں سے نجات پا جائے۔ اے خیر کے چاہنے والے، آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار، رک جا، کیونکہ اللہ بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرنے والا ہے اور یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ سو اس شخص کے لیے کتنا بڑا افسوس ہے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آیا اور چلا گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا، جس بندے کو رمضان کے ختم ہونے کے باوجود بخشا نہ گیا ہو، وہ رمضان کے بعد کیا امید رکھے؟ اللہ کے بندو، رمضان کے آخر میں اپنے دلوں پر نظر رکھو اور ان کی خبر لو۔ اگر ان میں اطاعت کی تڑپ محسوس کرو تو اللہ کی حمد کرو، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اگر ان میں سستی اور غفلت پاؤ تو اپنے نفس پر ماتم کرو اور آنسو بہاؤ اور خود کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ سلف صالح نے رمضان کی عظمت کو جانا، اس لیے اس کے ملنے سے خوش ہوتے اور اس کی جدائی پر روتے اور ڈرتے کہ ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ
اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہیں وہ لوگ جن کی عید اعمال کی قبولیت ہو، جن کا مقصد معزز ترین آرزو ہو اور جن کے احوال کمال پر جاری و ساری ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم عمل سے زیادہ قبولیت عمل کی فکر کرو۔ کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ بے شک اللہ متقیوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ سنو، نیک عمل کی قبولیت کی نشانیوں میں سے نیکی کے بعد نیکی انجام دینا اور طاعت پر قائم رہنا ہے، کیونکہ عبادت پر ثابت قدمی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی خصوصیات اور اللہ کے لیے یکسوئی برتنے والوں کی صفات میں سے ہے۔ اس لیے جب موسم نے کوچ کا اعلان کر دیا اور اپنے دن گننے لگا اور اپنے خیمے اکھاڑنے لگا تو وہ لوگ عہد پر ڈٹے رہے اور وعدہ پورا کیا۔ یہی حال مومن کا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسری عبادت کرتا ہے، اس میں وہ اپنے رب کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے کہ جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، کیونکہ بندہ نیک عمل سے موت کی آمد کے ساتھ ہی فارغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آ جائے۔ علقمہ کہتے ہیں، میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں سے کوئی دن خاص کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا۔ اس لیے ثابت قدم رہو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ عمر چھوٹی ہے اور مقررہ وقت قریب ہے۔ خوش بخت وہ ہے جو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے۔ چنانچہ اختتام کو بہتر کرو اور باقی ماندہ دنوں کو خوشنودی تک پہنچنے کا وسیلہ بنا لو، اور سفر میں نفسوں کو تیز دوڑاؤ تاکہ جنت تک پہنچ جائیں۔ مسلمانوں، بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق میں سے یہ ہے کہ جس حال میں بندہ رمضان میں داخل ہوا تھا اس سے بہتر حال میں اس سے نکلے، چنانچہ اسے اس حال میں الوداع کہے کہ اس کی توحید خالص ہو گئی ہو، اس کا ایمان بڑھ گیا ہو، اس کا یقین مضبوط ہو گیا ہو، اس کا نفس پاک ہو گیا ہو، اس کی حالت استوار ہو گئی ہو، اس کے اعمال اچھے ہو گئے ہوں، اس کا اخلاق مہذب ہو گیا ہو، اور وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا ہو جو اللہ سے کما حق ہو ڈرتے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ جان لیں کہ ماہ رمضان کے آخر میں سب سے شاندار طاعتوں اور سب سے عظیم تقرب کے کاموں میں سے دعا ہے۔ دعا خوشحالی و تنگحالی ہر حال میں مومن کا شیوا ہے، اور اعمال کے اختتام پر دعا قبولیت کا سبب ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار اور بندہ اور اس کے رب کے درمیان جڑی ہوئی رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کرم و سخاوت والا اور سب سے بہتر ذات ہے جس سے فریاد کی جائے، لہذا آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس سے امید رکھیں، اس کی ایسی تعریف کریں جس کا وہ مستحق ہے، اس سے مغفرت طلب کریں اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اس سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ مسلمانوں سنو، اے مؤمنوں، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اپنے رب سے اچھا گمان رکھو اور رمضان کے آخر تک پہنچنے پر اس کی حمد بیان کرو، اس سے روزہ اور قیام کی قبولیت مانگو اور عزم کرو جب تک باقی رہو گی، طاعتوں پر کار بند رہو گے، اور جب تک زندہ رہو گے گناہوں سے دور رہو گے۔ جو تم نے کمایا اور حاصل کیا اس کی حفاظت کرو، اور جو قائم کیا اور بنایا اسے ڈھانے سے بچو۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ کے بندو، اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتاب و سنت میں برکت دے اور ان کی آیات اور حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے متقی بندوں کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کی اور ان پر دنیا و آخرت کی نعمتیں تمام کی، اور خشیت اختیار کرنے والوں کو طاعتوں کے موسموں سے نوازا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس سے پاکیزگی اختیار کرنے والے خوش ہوتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے چنیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر اور فضل و عقل والے آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، عطا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، مسلمانوں، کمال توفیق و شکر میں سے اور جن چیزوں سے اس مہینے کا اختتام کیا جائے ان میں سب سے عظیم چیزوں میں سے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ہے، جسے اللہ نے روزے داروں کی پاکی، مسکینوں کی خوراک اور اللہ رب العالمین کی قربت کا سبب بنایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض کیا، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہ واجب ہے کہ انسان اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت لوگوں کی طرف سے ادا کرے، اور اس کا وقت رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے نماز عید سے قبل اسے ادا کیا تو یہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ صدقۃ الفطر اس وقت سے 1 یا 2 روز قبل نکالنا جائز ہے، اس کی مقدار ملک کی عام خوراک سے 1 سا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش، متفق علیہ۔ اسے خوشی خوشی ادا کرو اور بغیر کسی کمی کے پورا نکالو، اور وہ اناج اختیار کرو جو سب سے پاکیزہ، سب سے اچھا اور فقیروں کے لیے سب سے نفع بخش ہو۔ مومنوں، اللہ کی تعظیم اور ہدایت و توفیق پر اس کی شکر گزاری کے لیے عید کی رات اور اس کی صبح تکبیر کہنا مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ عید کی نماز دین کے شعائر میں سے ہے، اسے مسلمانوں کے ساتھ ادا کرو۔ اس نماز کے لیے خوشبو لگا کر زیب و زینت اختیار کر کے نکلو اور اپنے ساتھ اپنے بچوں عورتوں کو لے کر نکلو۔ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے قبل عید الفطر کے دن کچھ کھانا سنت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ سے قبولیت اور اچھے خاتمے کی دعا کرو۔ عید میں خوشی ظاہر کرو کہ روزے داروں کی 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے اور ایک جب وہ اپنے رحمان رب سے ملے گا۔ اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھو تو یہ سال بھر کا روزہ ہو جائے گا، جیسے کہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے روزے دار، اے رمضان کو الوداع کہنے والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مختلف قسم کی عبادتیں انجام دی، استقامت کی راہ کو لازم پکڑو۔ تم دائمی رہائش کے گھر میں نہیں ہو، جان لو کہ اس تھوڑی سی عمر سے جنتوں میں دائمی رہائش خریدی جا سکتی ہے اور ایسی بقا مل سکتی ہے جو اللہ کے وعدے کے مطابق کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جس نے اپنی زندگی میں کوتاہی کی وہ گھاٹے سے 2-4 ہوا۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کی قدر پہچانے اور خود کے لیے اپنے معاملے میں غور کرے۔ سعادت مند وہ ہے جس نے اپنی آخرت کو بنانے میں اپنے وقت کو لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ اللہ کے بندو، مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی اور سب سے افضل انسان پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معزز کتاب میں تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول امین پر اور ان کی طاہر اور مطہر آل پر، ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ چاروں خلفاء راشدین اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور احسان سے، اے اکرم الاکرمین۔